الأجل مولا مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاسين والملحدين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبته التهامي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خالق کائنات، جو کائنات کا مالک ہے اور ساری کائنات کا رازق ہے، اس مہربان اور کریم پروردگار نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10، جس میں خالق کائنات یتیموں کے سلسلے میں فرما رہا ہے. یوں تو قرآن کریم میں مختلف انداز میں خالق کائنات نے یتیم کے سلسلے میں احکام فرمائے ہیں اور نصیحتیں فرمائیں، اور مختلف تعبیر میں خالق کائنات نے یتیم کے حقوق کو روشن کیا، جس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یتیم کو کبھی رسوا نہ کرو، مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر جا رہے ہو تو اچھے طریقے سے جاؤ، یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے جاؤ، اس کو بچانے کے لیے جاؤ، غلط نیت سے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یسألونک عن الیتامی، تم سے پوچھا جائے گا یتیموں کے بارے میں. اصلاح ان کے سلسلے میں بہتر ہے. قل اصلاح لہم خیر، ان کے سلسلے میں اصلاح بہتر ہے. روایات میں بھی مختلف انداز میں خالق کائنات نے، ائمہ اطہار علیہم السلام نے اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف روایات میں مختلف انداز میں یتیم سے برحذر کیا ہے. یتیم کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، یتیم کی حفاظت کرنے کے لیے، یتیم کے مال کو بچانے کے لیے تاکید کیا. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے عنوان سے ذکر کیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یتیم کے مال کو ظلم کی بنیاد پر کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک بتحقیق وہ لوگ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں.
انما حشر کر دیا گیا، یعنی وہ اپنے پیٹ کو، اپنے بطن کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیہ کریمہ ان میں سے ہے کہ جو اعمال کے مجسم ہونے کی دلیل ہے، یعنی محشر میں لوگوں کے اعمال جو ہے وہ مجسم ہو جائیں گے۔ یہ ان میں سے ایک ہے کہ وہاں وہ لوگ کی جو یتیم کے مال کو ظلم اور جور کی بنیاد پر کھاتے ہیں، محشر میں ان کے پیٹ جو ہے وہ جہنم سے بھر دیے جائیں گے، آگ سے بھر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ روایت بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس سلسلے میں آئی ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دہن میں آگ اڑیلی جا رہی ہے اور آگ ان کے پشت سے باہر آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے دہن میں آگ ڈالی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیم کے مال کو ظلم و جور کی بنیاد پر کھا لیا۔ یتیم کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید ہے اور ڈرایا بھی گیا ہے یتیم کے اوپر ظلم کرنے سے، یتیم کے مال کو کھانے سے، یتیم کو ستانے سے۔ اسی کے مقابلے میں ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ جو لوگ یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، جو لوگ یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر سے روایت ہے کہ جب بھی یتیم کوئی گریہ کرتا ہے تو عرش الہی اس کے گریہ کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے۔ عظمت یتیم آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی یتیم گریہ کرتا ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ ان الیتیم اذا بکا اہتز لہ العرش، جب یتیم کوئی روتا ہے تو آسمان، عرش الہی کانپنے لگتا ہے، اور اس وقت خالق کائنات آواز دیتا ہے، کون ہے کہ جس نے میرے بندے کو رلا دیا، کہ جس کے ماں باپ کو میں نے بچپنے میں اپنے پاس بلا لیا ہے؟ کون ہے کہ جس نے میرے بندے کو رلا دیا، جس کے ماں باپ کو میں نے بچپنے میں اپنے پاس بلا لیا ہے؟ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی جلالت کی قسم کھاتا ہوں کہ جو کوئی بھی یتیم کو سکون پہنچائے گا، یعنی اس روتے ہوئے بچے کو بہلائے گا، رونے سے خاموش کرائے گا، میں اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دوں گا، میں اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دوں۔ اسی طرح سے ایک اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو کوئی بھی اپنے مال کے ذریعے سے یتیم کی ضرورت کو پورا کر دے، اپنے مال میں سے یتیم کی ضرورت کو پورا کر دے یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے، میں اس کے اوپر یقیناً جنت کو واجب قرار دے دوں گا۔
دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی یتیم کو ایک مسلمان خانوادے سے لا کے ضمیمہ کرے گا، ملائے گا، یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے، میں بہشت اس کے اوپر واجب کر دوں گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ خالق کائنات کہتا ہے کہ اگر کوئی صبح میں اٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا سوائے یتیم پہ ظلم کے اور قتل نفس، دو چیز، یعنی اس کے پورے دن کے گناہ کو اللہ بخش دے گا اگر وہ توبہ کرے تو، لیکن یتیم کے اوپر اگر ظلم کیا ہے تو اس کو اللہ نہیں بخشے گا۔ نفس محترمہ کو اگر قتل کیا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یتیم کا لفظ اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے۔ لفظ یتامہ، الیتامہ 12 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا۔ اسی طرح سے الیتیم 5 مرتبہ استعمال ہوا۔ بار بار خدا یتیم سے شفقت، اچھا برتاؤ، مہربانی بھرا سلوک، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر تمہارا بچہ یتیم بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو تو میرے لال، میرے بیٹا کہہ کے نہ پکارو، اپنے بیٹے کو میرے بیٹے، میرے لال کہہ کے آواز نہ دو گے، کہیں تمہارے اس آواز کی دینے کی وجہ سے یتیم کا دل دکھ جائے۔ جو خدا اتنا مہربان ہے، وہ مال یتیم اگر کوئی کھا لے گا، ارشاد ہوا کہ اگر یہ تمہارا بچہ یتیم بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو تو اپنے بچے کو پیار مت کرو اس کے سامنے، اس کو سینے سے نہ لگاؤ، اس کو بوسہ نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم بچے کا دل دکھی ہو جائے کہ میرا بھی اگر باپ زندہ ہوتا تو مجھے پیار کرتا، مجھ سے محبت سے پیش آتا۔ جو خالق کائنات اتنا مہربان ہے یتیم کے سلسلے میں، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی یتیم کے اوپر ظلم کر دے یا کوئی یتیم کے اوپر یتیم کا مال ناروا طریقے سے کھا جائے۔ آپ غور فرمائیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد وصیت فرمایا ہے امام نے، اللہ اللہ فی الیتام۔ کس کو یہ وصیت فرما رہے ہیں امام؟ اپنے بیٹے امام حسن، امام حسین سے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی الیتام، اللہ اللہ اے میرے لال، یتیموں کے لیے ہوشیار رہنا، لا یضیعوا بحضرتکم، تمہارے ہوتے ہوئے کہیں یتیم ضائع نہ ہو جائے، کہیں یتیم برباد نہ ہو جائے۔ یہ وہ وصیت ہے کہ جو امام نے صرف اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین کے لیے نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا خط، یہ میری عبارت، یہ میری گفتگو قیامت تک جن کے لیے بھی پہنچ رہی ہے، جن تک بھی پہنچ رہی ہے، ان سب کے لیے میری یہ وصیت ہے۔ اس میں ایک جملہ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی الیتام، ہوشیار، خبردار، یتیم کے سلسلے سے غافل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہاری موجودگی میں یتیم ضائع ہو جائے۔ یہ ذمہ داری صرف امام حسن یا امام حسین کی نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر بشر کی ذمہ داری ہے کہ وہ
یتیم کے سلسلے میں مسئول قرار پائے گا، یتیم کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری دسترس میں یتیم تھا اور وہ ضائع ہو گیا اور تم نے اس کی کیا ذمہ داری ادا کی، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کیا، تم نے اس کو ضائع ہونے سے کیوں نہیں بچایا۔ پیغمبر امیر المومنین فرماتے ہیں قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میرے لال میں نے بتحقیق سنا ہے پیغمبر سے، یقول من عال یتیما حتی یستغنی، جس نے پرورش دیا، کفالت کی یتیم کی یہاں تک کہ وہ مستغنی ہو گیا، یعنی اب اس کو کفالت کی ضرورت نہ رہی، اوجب اللہ لہ بذلک الجنہ، اس پرورش کرنے کی بنیاد پر، اس کفالت کرنے کی بنیاد پر یتیم کی، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا۔ اوجب، واجب بھی نہیں، اوجب اللہ لہ بذلک الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو اوجب قرار دے گا۔ کما اوجب لأکل مال الیتیم النار، اسی طریقے سے جس طریقے سے مال یتیم کھانے پر جہنم کو واجب قرار دیا ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، جو یتیم کے سلسلے میں حفاظت کرے گا، یتیم کے سلسلے میں نرم اور عطوفت بھرا انداز پیش کرے گا۔ ارشاد ہوا، پیغمبر ارشاد فرمائے ہیں جو کوئی بھی یتیم کی حفاظت کرے گا خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ چاہ رہے ہو کہ خود محفوظ ہو جاؤ، یتیم کی حفاظت کرو۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں خدا را یتیموں کو اپنی نظر میں رکھے رہو، یتیموں کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دہن کی غذاؤں سے محروم ہو جائیں اور تمہارے سامنے تباہ ہو جائیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گھر جاننا چاہتے ہو کون ہے؟ بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اور بدترین گھر جاننا چاہتے ہو تو بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ بہترین گھر ہے وہ کہ جس میں یتیم کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے، نیکی کی جاتی ہے، شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بدی کی جاتی ہے، بدسلوکی کی جاتی ہے۔ میں یتیم کے سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ کشف الیقین میں یہ واقعہ موجود ہے، امیر المومنین سے روایت۔ امیر المومنین رات کی تنہائی میں ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ توجہ کریں اور غور کریں، ہم چھوٹے سے مولوی بن جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ امامہ سر پر آ گیا، قبا پہن لیا تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے۔ امیر المؤمنین جو ولی اللہ ہے، جانشین پیغمبر ہے، قرآن جس کی شان کا قصیدہ ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جس کی محبت ہی جنت کی ضمانت ہے، وہ کہ جس کے سلسلے میں اللہ تعالی آیات قرآنی نازل کر رہا ہے، وہ
کہ جس کے گھر کو اللہ عظیم گھر بتا رہا ہے، وہ امیر المومنین ایک گھر سے گزر رہے، گھر کے سامنے سے گزرے، بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ گھر ایک نادار عورت کا تھا جس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچے رو رہے تھے۔ امیر المومنین اس کے حالات سے باخبر ہو گئے، فوراً وہاں سے امیر المومنین واپس قمبر کے ساتھ امیر المومنین جا رہے تھے، اپنے گھر واپس آئے۔ امیر المومنین نے تھوڑا سا خرما لیا، تھوڑا سا آٹا کا تھیلا لیا، تھوڑا روغن لیا اور چاول کا ایک تھیلا لیا، روٹی کا ایک تھیلا لیا اور اس کو اپنے کاندھے پر امیر المومنین نے اٹھایا۔ امیر المومنین اٹھا، روایت ہے کہ قمبر نے کہا کہ یہ مولا، میرے آقا، میرے مولا، مجھے دے دیجئے، میں اس کو لے کے چلتا ہوں۔ امیر المومنین نے اس کو قبول نہیں کیا، کہا میں خود لے جاؤں۔ تعجب کریں گے آپ اس واقعے کو سنیے، یتیم کس عظمت پر ہے۔ دق الباب کیا، دروازہ کھلا، حضرت نے اجازت مانگی، اندر جب تشریف لے گئے تو ایک عجیب کیفیت دیکھا۔ ماں ہے جو بچوں کو سلانے کے لیے بہلا رہی ہے اور بچوں کو آس دلائے ہوئے ہے کہ کھانا پک رہا ہے۔ چولہے کے اوپر ایک خالی دیگ کو چڑھائے ہے جس میں صرف پانی ہے، تاکہ بچوں کو یہ امید ہو جائے کہ کچھ کھانا بن رہا ہے، اور بچوں کے لیے کوشش کر رہی کسی طرح سے بچے سو جائیں، صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ امیر المومنین آئے اور فوراً تھوڑا سا روغن اور تھوڑا سا چاول اس گرم پانی میں امیر المومنین نے ڈالا، اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین نے اسے پکایا۔ آپ یہاں غور کریں، کون ہے یہ؟ کائنات کا مالک ہے، جس کے اختیار میں جنت و جہنم اللہ نے رکھی ہے، قسیم النار والجنہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہا ہے۔ جب کھانا بن کر تیار ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے حضرت نے اس کو دوسرے برتن میں نکالا اور بچوں کو دیا اور کھلایا۔ جب بچے کھا چکے، پیٹ بھر گیا، سیر ہو گئے، اب امیر المومنین کو چلے جانا چاہیے تھا، مقصد امیر المومنین پورا ہو گیا تھا۔ چاہ رہے تھے وہ بچے جو بھوک سے بلک رہے تھے، وہ بچے جو بھوک کی بنیاد پر رو رہے تھے، اب انہوں نے کھانا کھا لیا، اب وہ سیر ہو گئے، اب ان کے پیٹ بھر گئے۔ اب امیر المومنین نے اس حجرے میں جس میں وہ بچے کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، روایت کے جملے ہیں کہ چاروں ہاتھ پیر پر چلنا شروع کیا امیر المومنین نے، جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں اس طرح سے امیر المومنین چلنے لگے اور گوسفند اور بکریوں کی آواز نکالنا شروع کیا اپنے دہن سے۔ اس چیز کو بچے دیکھ کے مسکرائے اور ہنسنے لگے۔ اب اس کے بعد امیر المومنین وہاں سے رخصت ہوئے اور باہر نکلے گھر سے۔ جناب قمبر نے کہا، یا مولا، میں نے آپ سے کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، کچھ کا مطلب تو میں سمجھ گیا لیکن کچھ چیزوں کا مطلب میں نہیں سمجھ پایا۔ مولا نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ آپ غذا لے آئے، بچوں کے لیے بنایا، بچوں کو کھلایا، یہ تو میں سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے بچے بھوکے تھے، آپ نے ان کے لیے غذا مہیا فرمائی، لیکن یہ جو آپ زمین پر اپنے چاروں ہاتھ پیر سے چل رہے تھے اور حیوان کی آواز نکال رہے تھے، اس کا کیا مقصد تھا؟
اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے کہا سلمان وہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب ان کا پیٹ بھر گیا ہے اور میں ان سے رخصت ہو کے جا رہا ہوں تو وہ مسکرائیں، ہنسیں، خوش ہو جائیں، اس لیے میں نے یہ حرکت کی تاکہ وہ یتیم بچے خوش ہو جائیں، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف بچوں کو خوش کرنا مقصد تھا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین جیسی ذات بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے چاروں ہاتھ پیر پر، آپ یتیم کا اس سے مرتبہ سمجھیے، یتیم کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ روایات میں آیا ہے کہ یتیم بچوں کو اسی طرح سے تربیت دو، اسی طرح سے دین سکھلاؤ جس طرح تم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہو اور انہیں دین سکھاتے ہو۔ آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، یتیم کے سلسلے میں بہت زیادہ روایتیں ہیں، ناقابل احصاء ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یتیم کے سلسلے میں کہ وہ لوگ کہ جو یتیم کا مال ظلم اور جور کی بنیاد پر، ستم کی بنیاد پر کھاتے ہیں، وہ کچھ اور نہیں کھا رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ مال کھا رہے ہیں، وہ در حقیقت آگ کھا رہے ہیں۔ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ بہت جلدی ہی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ آخری دو باتیں کہہ کے میں بات کو ختم کروں، وقت تقریباً ہو گیا۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت، اور چھٹے امام سے بھی یہ روایت۔ امام فرماتے ہیں کہ بتحقیق اللہ نے یتیم کے مال کھانے پر 2 سزا رکھی ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ بعض علماء نے گناہان کبیرہ کے علماء نے جو تعریف کیا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے۔ اب اس سے زیادہ واضح اور آیت نہیں ہو سکتی کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ آگ کھا رہے ہیں، بہت جلدی ہی وہ جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ امام فرما رہے ہیں کہ 2 سزا رکھی ہے اللہ نے یتیموں کا مال ظلم اور استبداد کی بنیاد پر کھانے والے۔ ایک سزا اس کی دنیا میں ہے اور ایک سزا آخرت میں، نہیں صرف وہ آخرت ہی کی سزا اسے نہیں ملے گی بلکہ اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ چھٹے امام نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ امیر المومنین کی کتاب میں آیا ہے کہ مال یتیم کھانے والوں کی سزا دنیا میں اس کی اولاد کو پہنچے گی۔ جس نے مال یتیم کھایا ہے اس کی سزا اس کی اولاد کو پہنچے گا۔ یہ اثر وضعی ہے جو اس کے کردار کی بنیاد پر اس کے بچوں کو ملے گا، اور دوسری سزا جو آخرت میں ہے اس کے دامن گیر ہوگی۔ آخری بات آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا یتیم کون، سختر یتیم میں کون ہے، سب سے سخت یتیم، شدید تر یتیم کون ہے؟ یوں تو یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو،
وہ یتیم ہے، لیکن شدید ترین یتیم وہ ہے کہ جس کا امام اس سے جدا ہو گیا ہو۔ خاص توجہ کی ضرورت، جو اپنے امام تک رسائی نہ رکھے، جس کے امام کا حکم اس تک نہ پہنچے، جس کے امام کے احکام اس تک نہ پہنچیں، وہ دینی مسائل کی جو مبتلا بے ہیں وہ اپنے امام کے احکام کو حاصل نہ کر پاتا ہو، جو اپنے امام کی شریعت سے ناآگاہ ہو، وہ سب سے بڑا یتیم ہے۔ کہاں آگاہ رہو، ہر وہ فرد کی جو ہماری شریعت سے ناآگاہ ہے اور ہمارے دیدار سے محروم ہے، وہ ایسا یتیم ہے کہ وہ یتیم کی جو شیعہ عالموں کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہے، کہ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی اس کو ہدایت کرے گا، یعنی ایسا شخص جو اپنے امام کے احکام کو حاصل نہ کر پا رہا ہو، مبتلا بے مسائل سے واقف نہ ہو، جو اس کی ہدایت کرے گا اور رہنمائی کرے گا اور ہماری شریعت کو اسے پہنچائے گا اور سکھائے گا، وہ جنت میں مقام اعلیٰ میں ہمارا رفیق ہوگا، ہمارا ساتھی ہوگا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ یتیمی، یقیناً یہ یتیمی ہے کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے، اس کے احکام آپ کی خدمت میں گزارش کیا، لیکن وہ سب سے بڑا یتیم ہے کہ جو اپنے امام کو نہ پہچان پائے، جو اپنے امام کو نہ درک کر پائے، جو اپنے امام سے احکام اسلامی کو اور شریعت کو اخذ نہ کر پائے، جس تک نہ پہنچ پائے، جو اپنے امام سے دور ہو جائے، جو اپنے امام کے حکم کو نہ پائے، وہ سب سے بڑا یتیم۔ اس کی یتیمی وجہ اس کی کیا ہے؟ آخری 2 جملے میں بات ختم کروں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، جس کے والد اس دنیا میں نہیں ہے، وہ یتیم کی پریشانی اسی دنیا تک محدود ہے۔ جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائے گا، اس کی یتیمی ختم ہو جائے گی اور وہ شعور کی منزل میں پہنچ جائے گا، وہ اپنے مسائل کو حل کر لے گا۔ جب تک وہ نابالغ ہے تب تک اس کی یتیمی ہے اور اس کی شدت ہے، اس کی تکلیف ہے، یا اس کے بعد بھی اگر یتیم کے اوپر ظلم ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا میں وہ اپنے یتیمی کی بنیاد پر تکلیف سہے، لیکن جو اپنے امام سے دور ہو گیا ہے وہ اس دنیا میں بھی نقصان میں ہے اور آخرت میں بھی نقصان میں ہے۔ اصل ہدف زندگی حصول آخرت ہے، اصل ہدف زندگی رضایت اہل البیت علیہم السلام ہے، اصل ہدف زندگی رضایت پروردگار ہے، لیکن جو امام سے دور ہو گیا ہے وہ قطعاً اپنے پروردگار کو راضی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے اہل بیت راضی۔ بارگاہ احدیت میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو مخلصین اہل البیت علیہم السلام میں قرار فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ شمار فرمائے، دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین اور آخرت میں شفاعت اہل البیت علیہم السلام ہم سب کو میسر فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے،
ہم سب کو ان کے سچے غلاموں میں شمار فرمائے، ان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم